الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد دونوں پہلوؤں پر میں نے مختصر روشنی ڈالی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت میں دنیا کے اندر کیسا انقلاب پیدا کیا، اس کی کچھ مختصر جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کی اس مجلس میں بھی کچھ جھلکیاں پیش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر تشریف لا کر کے دنیا کے اندر کیسا انقلاب برپا پیدا کیا، کیسا انقلاب آیا، زندگی میں کیسی تبدیلی آئی، تہذیب بدل گئی، زبان بدل گئی، زاویے بدل گئے اور ثقافت بدل گئی، کلچر بدل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے ملکوں کو بدل دیا، بادشاہوں کو بدل دیا، غریبوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا، بادشاہوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی طریقے سے غریبوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، امیروں کی زندگی میں انقلاب آیا، ساری دنیا کے اندر انقلاب آیا۔ کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم نہ رہی۔ نباتات کے اندر انقلاب آیا، جمادات کے اندر انقلاب آیا، انسانوں کے اندر انقلاب آیا، حیوانوں کے اندر انقلاب آیا، ساری زندگی کے اندر انقلاب آیا۔ آپ نہیں آئے تھے تو کیسی زندگی تھی، حالات کیسے تھے؟ جب آپ آئے تو آپ نے زندگی کے اندر کیسا انقلاب برپا کیا، کیسی تبدیلیاں آئیں، لوگوں کی زندگیوں میں کے اندر کیا فرق آیا۔ آپ غور کیجئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ نے اعلان کیا تو اس وقت صرف آپ تنہا تھے، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کے قبضے میں اسلام کا پرچم جو آپ نے لہرایا وہ تقریباً 9 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ جب مکے میں تھے تو آپ کے پاس نہ تو زمین تھی، نہ تو جائیداد تھی، نہ تو گھر تھا، نہ تو کھانے پینے کا بہتر سے بہتر انتظام تھا، نہ تو آپ کا کوئی ساتھ دینے والا تھا، نہ آپ کا کوئی معاون تھا۔ مکے کے اندر کوئی آپ ایک زمین کے ٹکڑے کا بھی مالک نہیں تھے۔ مدینے کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ کے قبضے میں کچھ نہیں تھا۔ لیکن 23 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ آپ نے تقریباً 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ کتنے سارے بت پرست لوگ تھے، آسمانوں کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے،
تو یہ حال تھا کہ اتنی تھوڑی مدت میں آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا. غزوہ بدر کے موقع پر 313 لوگ تھے. غزوہ خندق کے موقع پر 700 لوگ تھے. غزوہ احد کے موقع پر 700 لوگ تھے. غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیے 3000 لوگ تھے. غزوہ حنین کے موقع پر 12000 لوگ تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 لوگ تھے. غزوہ خیبر کے موقع پر بھی ہزاروں لوگ تھے. جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے, اعلان نبوت فرمایا, تو آپ کو کوئی ماننے والا نہیں تھا, کوئی آپ کو جو ہے آپ کا کوئی سپورٹ کرنے والا, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. لیکن تھوڑی مدت میں کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ دینے والے, آپ کے چاہنے والے, آپ کے جانثار, آپ کے فداکار تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں تھے. جب آئے اعلان نبوت کے وقت بہت کم لوگ تھے اور بہت کم لوگوں نے آپ کی بات مانی. لیکن جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھے 1,44,000 کی تعداد میں صحابہ کرام کی جماعت چھوڑی. 23 سال کی مدت میں آپ نے یہ انقلاب برپا کیا. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی برکت سے, آپ کے انقلاب سے یہ انقلاب برپا کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ 2.25 سال کی مدت میں 11 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال سے تھوڑی زیادہ مدت میں 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی مدت میں 44 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلام کا پرچم لہرایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال کی مدت میں تقریباً 50 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلام کا دائرہ وسیع کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال کی مدت میں 64 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلام کا پرچم لہرایا. یہ دیکھیے آپ نے 23 سال کی مدت میں 9 لاکھ اور پھر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 60 سال کی مدت میں 64,65,000 مربع کلومیٹر تک اسلام کا دائرہ وسیع کر دیا آپ کے چاہنے والوں نے. آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ابو بکر تھے. لیکن جب آپ نے انقلاب پیدا کیا تو ابو بکر سے صدیق اکبر ہو گئے. آپ کے انقلاب برپا کرنے سے پہلے عمر فاروق صرف عمر تھے. لیکن آپ کے انقلاب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ آپ فاروق اعظم بن گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب برپا کرنے سے پہلے صرف عثمان تھے. لیکن آپ کے انقلاب برپا ہونے کے بعد حضرت عثمان کامل الحیاء والایمان ذو النورین بن گئے. سخاوت کا تاج آپ کے اوپر رکھا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انقلاب برپا کرنے سے پہلے صرف علی تھے. لیکن جب آپ کے انقلاب دنیا کے اندر آپ نے انقلاب برپا کیا تو آپ کے انقلاب سے علی کی زندگی میں بھی انقلاب آیا اور فاتح خیبر بن گئے, اسد اللہ بن طالب بن گئے, یعنی شیر بن گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انقلاب برپا کرنے سے پہلے صرف امیر معاویہ تھے. لیکن آپ کے انقلاب نے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا, ایسا انقلاب برپا کیا کہ کاتب وحی بن گئے. حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے انقلاب برپا کرنے سے پہلے صرف عبداللہ تھے. لیکن آپ کے انقلاب نے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ مفسر قرآن بن گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عبداللہ بن مسعود تھے. لیکن آپ کے انقلاب نے ایسا انقلاب برپا کیا, ایسا انقلاب برپا کیا کہ فقیہ اعظم بن گئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خالد بن ولید تھے. لیکن آپ کے انقلاب کے بعد خالد سیف اللہ بن گئے. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عبیدہ بن جراح تھے. لیکن آپ کے انقلاب نے حضرت عبیدہ بن جراح کو امیر الامت بنا دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ابو ذر تھے. لیکن آپ کے انقلاب نے زاہد الدنیا بنا دیا. حضرت سلمان فارسی صرف سلمان فارسی تھے. لیکن آپ کے انقلاب نے تاریخ الدنیا بنا دیا, ایران کا گورنر بنا دیا. یہ آپ کے آنے کے بعد آپ کے انقلاب نے دنیا کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کی, انقلاب عظیم پیدا کر دیا. آپ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر کیا تھے, ایک غلام تھے, ایک کافر مشرک سخت دل آدمی کے غلام تھے. جب انہوں نے ایمان قبول کیا
تو ان کو کیا تکلیفیں پہنچائی گئی، کیا اذیتیں پہنچائی گئی. تبکی ہوئے ریت پر لٹا کر کے ان کی چھاتی پر بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور رات کو بھی کوڑوں سے مارا جاتا تھا، جن کو بھی کوڑوں سے مارا جاتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا، تو مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے مقام کے صحابہ. حضرت ابو بکر صدیق بھی وہیں پر تھے، حضرت عمر فاروق بھی وہیں پر تھے، حضرت عثمان بھی وہیں پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر تھے. اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام اور بڑے بڑے مسلمان، مقام کے مسلمان. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی نہیں کہا اے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق، اے عثمان، اے علی، اے ابو ہریرہ، اے فلاں، اے فلاں، تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا اذان دینے؟ بلال حبشی، جو ظاہری طور پر تو بالکل کانے کنوٹے تھے، کوئی نقش و نگار نہیں تھا ان کے چہرے پر، کوئی حسن و جمال نہیں تھا، ظاہری طور پر بالکل کانے کنوٹے، ہونٹ موٹے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا کے اندر بعثت کے بعد کیا مقام عطا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کی صدا بلند کرو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہی وہ بلال ہے جنہوں نے مکے کی زندگی میں 13 سال تک مختلف قسم کی اذیتیں اٹھائی، تکالیف اور شدائد کا سامنا کیا، چھاتی پر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی تھی. اتنی مشکلات کے بعد اللہ نے آج وہ مقام عطا کیا، نبی کی صحبت سے اللہ نے وہ مقام عطا کیا، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے انہوں نے اذان پکاری، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت کی صدا بلند کی. سارے مکہ کے لوگوں نے دیکھا یہ تو وہی بلال ہے جن کو ہم مارا کرتے تھے، کوڑوں کرکٹ سے بھی ان کو زیادہ ہم حیثیت نہیں دیتے تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ویلو نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا. آج اللہ نے وہ مقام عطا کیا، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے وحدانیت اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. کیا مقام اللہ نے عطا کیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے بلال، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں جب معراج کے اندر جنت میں گیا تو میں نے تمہارے قدموں کا آہٹ محسوس کی. میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کا آہٹ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے امت کے بلال کی قدموں کی آہٹ ہے. تو آخر تمہارا کون سا ایسا عمل ہے بلال جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کا آہٹ معراج میں جنت کے اندر میں نے سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے. وہ لوگ عمل کر کے بھی بڑا اپنے کو چھوٹا سمجھتے تھے، ہم تو کچھ کر کے بھی نہیں ہم سمجھ رہے سب کچھ ہے. ارے ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ ہو نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کیا ہم کو ستا رہے، کیا پریشان کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، اتنا کچھ گناہ کر کے بھی ہم اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں. اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جنت میں ان کے قدموں کا آہٹ ہمارے نبی نے سنی. پھر کیا کریں یا رسول اللہ، میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، البتہ میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو کی پڑھتا ہوں. مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت تحیت الوضو، تحیت المسجد، یہ مشروع عمل ہے، سنت عمل ہے کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت میں پڑھتا ہوں، بس یہ میرا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ مقام عطا کیا کہ تم چلتے ہو دنیا کی سرزمین پر، تمہارے قدموں کا آہٹ میں نے جنت کے اندر سنی. آپ کو میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے کا واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر کیا انقلاب برپا کیا. بتوں کو پوجنے والے 360 بتوں کے سامنے پیشانی کو ٹھکانے والے، اس کی زندگیوں کے اندر کیا انقلاب آیا. ایک مکان حضرت حکیم بن حزام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ازواج زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے یہ بھانجے ہیں، سگے بھانجے. اور ان کی فضیلت کے لیے میں بتا دوں، خانہ کعبہ میں ان کا تولد ہوا، اتنے بڑے مقام کے صحابی ہیں. انہوں نے شام کے علاقے میں ایک مکان خریدا 60 لاکھ درہم میں، اس زمانے کا 60 لاکھ، آج تو کتنے ارب خرب سرب ہوں گے. 60 لاکھ میں مکان خریدا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے حکیم بن حزام، میں آپ کا یہ محل خریدنا چاہتا ہوں.
कितने में खरीदोगे भाई? तो उन्होंने कहा हजरत अमीर मुआविया का 60 लाख में खरीदूंगा। लेकिन वो जब खरीदा था हजरत हकीम बिन हिजाम ने, तो उस वक्त 60 लाख में खरीदा था। 2 साल के बाद उस मकान की कीमत 80 लाख हो गई। या तो रोज रोज कीमत बढ़ती है ना। तो हजरत हकीम बिन हिजाम ने खरीदा था 60 लाख में, 2 साल में उसकी कीमत 80 लाख हो गई। तो हजरत हकीम बिन हिजाम ने कहा नहीं भाई, ये इसकी कीमत 80 लाख है। तो हजरत अमीर मुआविया ने कहा नहीं भाई, ये मकान मुझको 60 लाख में दे दो। पर एक मकान बातचीत हो गई, 60 लाख में हजरत हकीम बिन हिजाम ने वो मकान हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में बेच दिया। लोग आए, अरे तुमने ये मकान इतने कम रेट में बेच दिया, इतने कम कीमत में बेच दिया, इसकी कीमत तो 80 लाख थी, तुमने 60 लाख में मकान बेच दिया, क्यों ऐसा तुमने किया? बस लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, आ रहे हैं, उनको वरखड़ा रहे हैं कि तुमने 60 लाख में क्यों बेचा? वो तो 80 लाख का मकान था, 80 लाख में बेचना था। हजरत अमीर मुआविया तो फायदे में रह गए, तुम नुकसान में रह गए। तुमने 60 लाख में बेचकर अपना नुकसान कर लिया और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद करके फायदा हासिल कर लिया। जब हजरत हकीम बिन हिजाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों की बातें सुनी, सुन सुन करके अचानक उन्होंने कहा, अच्छा तुम लोग ये कहते हो, मुझको बार बार ताना दे रहे हो कि मैं नुकसान में रह गया, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फायदे में रह गए। 60 लाख दिरहम पूरे इलाके के गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में उन्होंने तकसीम कर दिया। और तकसीम करके क्या कहने लगा, अब बताओ मैं फायदे में, हजरत अमीर मुआविया फायदे में? तुम लोग मुझको बार बार ताना दे रहे थे कि मैं नुकसान में हूं, फला फायदे में है, अब बताओ कि मैंने ये गरीबों में तकसीम करके मैंने अच्छा किया, मैंने फायदा उठाया, या हजरत अमीर मुआविया फायदे में? ये वही है ना जो पैसों के लिए जान देते थे, कचरे के लिए खून बहाते थे, चोरी करना, डकैती करना, कत्ल कर देना उनके लिए तो आसान था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया तो उसकी जिंदगी में देखिए 60 लाख दिरहम शाम के इलाके में पूरा तकसीम कर दिया और कहा कि मैं फायदे में, वो फायदे में। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए, उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, अफसोस का इजहार कर रहे थे। उनकी बीवी ने पूछा, क्या बात है सरताज, आप बहुत गमगीन है, मखमूम है, क्या बात है, आप किस परेशानी में, बताइए। तो साहबी ने कहा कि मेरे पास इतनी दौलत आ गई, इतनी दौलत आ गई, इतनी दौलत आ गई, मैं क्या करूं? पहले जमाने में दिरहम और दनानीर चलते थे, पूरे बड़े बड़े इलाके इस्लामी ममलकत में आ गए, रूम, ईरान, यमन, शाम, ये पूरे इलाके बैतुल मारे गनीमत में इतना मार आया, इतना मार आया, वो लोग बेजारी का इजहार करते थे। जब वो मारे गनीमत आता, भाई आपका ये हिस्सा आया, डाल दो उधर कोने में जाकर के, डाल दो उधर कोने में जाकर के। हमारी तरह बीवी के नाम, बच्चों के नाम अकाउंट नहीं खोलते थे वो लोग, उधर रख दो, उधर रख दो, बेजारी का इजहार करते थे। तो शाम को जब आए, अब उनकी बीवी ने पूछा, क्या बात है, बहुत मखमूम है, गमगीन है, अब क्या बात है? उन्होंने कहा, क्या करूं बेगम, इतनी दौलत आ गई है, इतनी दौलत आ गई है, मैं परेशान हूं, क्या करूं इतनी दौलत? तो बीवी भी कैसी चीज देखिए, उन्होंने कहा, सरताज आपको इसमें सोचने की क्या जरूरत है, दरवाजे पर बैठ जाइए, लप भर 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 करके देते चले जाइए। उनको ये मशवरा बड़ा पसंद आया, बैठ गए और बैठ करके पूरे गुरबा, यतामा, मसाकीन को उन्होंने खजाने का दहाना खोल दिया और खोल करके तकसीम करना शुरू किया। जब वो पूरा माल तकसीम हो गया तो बीवी के पास और कहा, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाया, आपने मुझको अच्छा मशवरा दिया, उसकी वजह से मेरा बोझ खत्म हो गया, मेरा बोझ हल्का हो गया। ये वही लोग तो थे जब मामूली मामूली जमीन पर, मामूली मामूली जो है चीजों पर खून बहाने के लिए तैयार रहते थे। और आज अल्लाह के रसूल ने दुनिया के अंदर ऐसा इनकलाब बर्पा किया, ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि वही औरत माल कमाने के लिए अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं करती थी, और आज अपने शौहर को मशवरा दे रही, दरवाजे पर बैठ करके तकसीम करना शुरू कर दीजिए। मैं वक्त की किल्लत के पेश नजर 2 वाकयात आपके सामने बयान करूंगा, 2 वाकयात, बड़ा ईमान अफरोज वाकया। एक वाकया तो यह है, एक मरतबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा कि जरा पानी लाओ पीने के लिए।
تو وہ بیوی بیچاری پانی لے کر کے آئی. اتنی دیر میں بیچارے تھکے آ رہے تھے, نیند آ گئی, سو گئے. یہ بیچاری بیوی پانی کا گلاس لے کر کے اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی. اس کے سرہانے کیا ہوگی, کھڑی ہو گئی کہ شاید آنکھ کھلے تو پانی تلاش کریں گے, اور جب پانی تلاش کریں گے تو میں نہیں ہوں گے تو پریشان ہوں گے. تو وہ کھڑی رہ گئی. جب رات کا بڑا حصہ گزر گیا تو ان کی آنکھ کھلی, تہجد پڑھنے کے ارادے سے اٹھے تو دیکھا کہ بیگم صاحبہ پانی کا گلاس لے کر کے کھڑی ہیں. آج تو بیچارہ شوہر اگر 10 بجے باہر سے گھر چلا جائے تو سالن گرم کر کے بیوی نہیں دیتی, تازہ روٹی پکا کر کے نہیں دیتی, کھانا کھا لیتی, سو جاتی, شوہر خود سے نکال لیتا, کھا لیتا بیچارہ, اتنا بھی ان کو گوارا نہیں. لیکن دیکھیے یہ صحابیہ پانی کا گلاس لے کر کے اپنے شوہر کے سرانے کھڑی ہو گئی کہ کب بیچارے اٹھیں گے, پانی تلاش کریں گے, تکلیف ہوگی, میری ذات سے کیوں تکلیف ہو. تو جب رات کو اٹھے, بڑا حصہ گزر گیا, تہجد پڑھنے کے ارادے جب اٹھے تو دیکھا کہ بیگم کھڑی ہے. تو پانی کا گلاس لیا اور لے کر کے کہا, بیگم میں آج آپ کے اس عمل سے اتنا خوش ہوں, آج جو تم مانگو گی وہ میں دوں گا. کیا مانگتی ہو بولو, میں بہت خوش ہوں آپ کے اس عمل سے, آپ کی اس خدمت سے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کا فضل ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, آپ کچھ سوچئے مت, میں کچھ بھی, مجھ کو نہیں ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں چاہیے. شوہر نے جب بار بار اصرار کیا, بار بار پوچھا, نہیں بیگم بولو, آج میں آپ کی خدمت سے بڑا خوش ہوں, بولو کیا چاہیے آپ کو, جو تمہارا ڈیمانڈ ہوگا اس کو میں پورا کروں گا, بولو. تو بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ کے بار بار پوچھنے پر میں کہہ رہی ہوں جو میں مانگوں گا آپ دیں گے کیا. تو انہوں نے کہا میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ جو مانگو گی میں دوں گا, وہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو. تو جب بار بار انہوں نے وعدہ کر لیا, شوہر سے وعدہ کرا لیا کہ جو میں مانگوں گی وہ آپ دینا, آپ وعدہ کر رہے, کئی بار وعدہ کرنے کے بعد جب شوہر نے کہا میں دوں گا, مانگو کیا مانگتی ہو. تو بیوی نے کہا, آپ سن کر کے تعجب کریں گے, بڑا تعجب ہوگا. انہوں نے کہا کہ مجھ کو کچھ نہیں چاہیے, طلاق دے دو آپ. حیرانی کی بات ہے ہی نہیں ہے, گھر کے اندر سکون ہے, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں, ہر قسم کے آرام کا سامان وہاں موجود ہے. لیکن بیوی کیا کری, مجھ کو طلاق دے دیجیے آپ بس, اور کوئی خواہش میری نہیں. شوہر بڑا پریشان ہو گیا, اتنی فرما بردار بیوی, ہمارے ان کے درمیان اتنی محبت, اتنا تعلق, اس کے باوجود یہ مجھ سے طلاق مانگ رہے, کیا بات ہے, مجھ سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچی کیا, میں نے آپ کو کبھی ستایا, آپ کی زندگی میں کوئی میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی. انہوں نے کہا نہیں, میری شادی ہو کے اتنے سال ہو گئے, کبھی آپ سے مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں بس. جب بار بار انہوں کا سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو طلاق دوں گا, لیکن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم اور آپ جائیں گے, اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے اس کے مطابق ہم دونوں عمل کریں گے. صبح ہو گئی, فجر کی نماز کے بعد میاں بیوی دونوں چلے, مدینے سے باہر ان کا ٹھکانہ تھا, وہاں سے چلے. راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ ٹھوکر لگی, ٹھوکر لگنے کے بعد وہ صحابی گر گئے, اور گرنے کے بعد ان کے ٹھوکر لگنے سے وہاں سے خون نکلنے لگا. بیوی نے جلدی جلدی کپڑا پھاڑا, اور پھاڑ کر کے اس جگہ جہاں سے خون جاری ہوا تھا اس کو باندھ دیا, اور کہنے لگی بس اب چلیے گھر چلیں گے, اب مجھ کو طلاق نہیں چاہیے. تو شوہر کہنے ارے یہ کیا بات ہے, رات تو آپ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا, اور ابھی کہہ رہی میں طلاق نہیں لوں گی, مجھ کو طلاق نہیں چاہیے, چلیے گھر. آپ کہہ رہی ہے کیا بات ہے, اتنی جلدی کیا تبدیلی آ گئی. بیوی نے کہا چلیے آپ گھر, بس میں آپ سے طلاق نہیں لیتی, آپ چلیے, چل کر کے گھر میں بتاؤں گی. بڑے کہ دونوں میاں بیوی گھر آئے تو شوہر نے پوچھا کہ رات تو آپ نے کہا تھا کہ مجھ کو طلاق دے دو, اور ابھی کہہ رہے مجھ کو طلاق نہیں چاہیے. تو بیوی کہنے لگی کہ میرے سرتاج, میرے مجازی خدا, میں نے اسی کال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس کی زندگی میں کبھی تکلیف نہ آئے اس کے ایمان میں کھوٹ ہے, اس کے ایمان میں شک ہے. جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں, جب سے میں آپ کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے, 15 سال کا عرصہ گزر گیا, کبھی میں نے گھر میں تکلیف کا منہ نہیں دیکھا, سب تکلیف کا سامنا نہیں کیا. میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہیں آپ کے ایمان میں کھوٹ تو نہیں. لیکن جب مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
में खोट नहीं, आपका ईमान सालिम है, मुकम्मल है, किसी किस्म की कमी ईमान के अंदर नहीं है। ये वाकया घरों में सुनाइए, यूट्यूब पे भी तकरीर जाती है, आप सुनाइए औरतों को। भी एक और वाकया बताऊंगा, सुनाइए औरतों को कि कैसी औरत कैसी बीवी। और आज का मसला देखिए, आज की तहजीब, आज का तमद्दुन, इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर मामूली तकलीफ पहुंच गई किसी की बीवी को, तो फोन करके कहती है, अम्मा पप्पा ये तकलीफ मुझको पहुंच गई, मेरा शौहर ये नहीं दे रहा, टीवी ला करके नहीं दे रहा, सेल फोन ला करके नहीं दे रहा। माँ बाप फौरन अपनी बेटी को ला करके अपने घर में रख देते कि तुम माँ से, बाप से, भाई से, बहन से मेरी बेटी को अलग रखो, तो मैं अपनी बेटी को भेजूंगा, वरना नहीं भेजूंगा मैं। क्या जमाना था और आज क्या जमाना है। माँ भी बेटी का साथ दे रही है, बाप भी बेटी का साथ दे रहा। ये नहीं कहता खुदा की कसम बेटी तुम्हारा ये शौहर है, तुम तकलीफ उठाओ कच्ची भी जिंदगी में, ये तुम्हारा शौहर है, मजाज खुदा है। एक और वाकया याद आ गया, मौलाना मोहम्मद अली लाहौरी का वाकया। बिल्कुल गरीब थे, इनकी जब शायद बिल्कुल मुख्तसर बयान करता हूँ, साहबी का वाकया भी बयान करना है। तो उनका बच्ची, एक बच्ची का बाप दियोबंद आए कि मुझको दामाद चाहिए। तो दियोबंद में उन्होंने देखा एक गरीब बिल्कुल मजबूर, उसके जिस्म पर कपड़ा भी नहीं है। तो बच्ची के बाप ने कहा हजरत शेखुल हिंद से, ये बच्चा मुझको बहुत पसंद आता है, मैं अपनी बेटी को इनके निकाह में देना चाहता हूँ। ठीक है, निकाह हो गया, बड़ा वाकया है, निकाह हो गया। जब वो उनकी बेटी यानी मौलाना अहमद अली लाहौरी की बीवी उनके पास आई, चंद दिनों के बाद अपने माँ बाप के घर गई, तो माँ ने पूछा, बेटी शौहर के पास आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? ये ज्यादा दिनों का वाकया नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है? उन्होंने कहा, अम्मी मैं तो सुनती थी कि मरने के बाद मैं जन्नत में जाऊंगी, खुदा की कसम मैंने तो दुनिया में जन्नत देख ली। बिल्कुल गरीब, खाने के लिए भी नहीं था, पहनने के लिए भी नहीं था, इतना मजबूर शौहर। और क्या करे बीवी, अम्मी मैं तो सुनती थी मरने के बाद जन्नत में जाऊंगी, खुदा की कसम मैं तो दुनिया में मैंने जन्नत देख ली है। उस साहबी का वाकया बयान करके मैं खत्म करता हूं। वो साहबी असर की नमाज पढ़ करके रोजाना बगैर दुआ मांगे चले जाते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनको बुला करके पूछा, क्या बात है, आप रोजाना बगैर दुआ मांगे क्यों चले जाते हैं? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अगर कहूंगा कि ये मेरा रात पास होगा, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है, बताओ, कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, मैं तुम्हारा ताबुल करूं? तो उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह मेरे पास 2 चादरें हैं, मैं नमाज पढ़ने के लिए जब आता हूं तो घर के अंदर एक गड्ढा है, उसके अंदर बीवी जाके खड़ी हो जाती है, उसी में रहती है पर्दे के लिए। और जब मैं नमाज पढ़ करके चला जाता हूं तो मेरी बीवी उसी चादर को ओढ़ करके नमाज अदा करती है। बस ये मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका गम देखकर, उसकी तकलीफ देखकर, परेशानी देख करके रोने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़ा था, इतनी देर में मारे गनीमत आया, एक ऊंट आया, उस ऊंट पर कपड़े लदे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊंट ले जाकर के फला सहाबी के घर पर खड़ा कर दो, यहां मत रखो उसको। चुनाचे वो ऊंट गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जिन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया था, उन्होंने पूछा, ये ऊंट कहां से आया? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए भेजा है। जब उन्होंने जाकर के अपनी बीवी को सुना, बीवी हैरान हो गई और अपने शौहर से पूछने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऊंट हमारे पास क्यों भेजा, क्या आपने कोई बात कही? तो उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा था कि क्या बात है, तुम दुआ मांगे बगैर क्यों चले जाते हो रोजाना? तो मैंने ये बात कह दी, अपनी तकलीफ बता दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तकलीफ के इजारे के लिए, हमारी तकलीफ को महसूस करके ये कपड़ों का जो है गट्ठर भेजा है। सुनिए उस औरत का अब जवाब, क्या कहती है वो औरत, खुदा की कसम अगर औरत को तलाक देने का इख्तियार होता, खुदा की कसम तो मैं आपको तलाक देती आज। खुदा की कसम अगर औरत को तलाक देने का इख्तियार होता तो आज मैं आपको तलाक देती। आपने घर का राज क्यों फांस किया? आज तो हमारे औरतें बहुत खुश हो जाती थी, बाहर से पैसा फौरन शॉपिंग सेंटरों में चली जाती ना, कुछ भी बेचारा कमा करके, तकलीफ उठा करके, कर्जा ले करके, नौकरी चाकरी करके पैसा भेजता, यहाँ कितनी बेदर्दी के साथ वो जाकर के खर्च करती और रोना रोती फिर बराबर। अपनी शिकायत, अपनी तकलीफ माँ के सामने, भाई के सामने, बाप के
لیکن یہ عورت کہہ رہی آپ نے گھر کا راز کیوں فوت کیا؟ خدا کی قسم اگر عورت کو طلاق کا اختیار ہوتا میں آپ کو طلاق دے دیتی، آپ نے کیوں راز فوت کیا؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، 23 سال کی زندگی میں یہ انقلاب آیا، یہ تبدیلی آئی، تہذیب بدل گئی، زبان بدل گئی، کلچر بدل گیا، شہنشاہوں کی زندگی میں انقلاب آ گیا، فقیروں کی زندگی میں انقلاب آیا، امیروں کی زندگی میں انقلاب آیا، شہنشاہوں کی زندگی میں انقلاب آیا، ہر طبقے کے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں ساری روئے زمین پر انقلاب پیدا کیا اور انصاف اور عدل کا بول بالا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی سنت پڑھی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔